السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک، صالح اور فرمانبردار بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور اس جنت کو ہر طرح کی نعمتوں اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے سجا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ کن اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی اس نعمتوں سے بھری جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے اندر بہت سارے اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض اعمال کرنے کے اعتبار سے، انجام دینے کے اعتبار سے کچھ مشکل ہے، تو کچھ اعمال بڑے سہل اور بڑے آسان۔ ایسے ہی اعمال میں سے 4 اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ جو لوگ بھی ان اعمال کا اہتمام کریں گے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقی بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے بنایا ہے، اور اس کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے مہیا فرمائی ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں مہیا فرمائی ہیں جس کے بارے میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جسے کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور جس کا تصور کسی دل پر گزرا بھی نہیں ہے۔ کسی نے ان نعمتوں کا تصور تک بھی نہیں کیا ہوگا، ویسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے مہیا کر رکھی۔ ان نعمتوں کے حصول کے لیے ظاہر ہے کوشش تو کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، فکر کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث کے اندر 4 اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ کہ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے نماز پڑھو، اور اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے، اپنے مبارک زبان سے 4 اعمال کی ترغیب فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو خطاب کرنے کے بجائے اللہ کے رسول نے انسانیت کو خطاب کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت سب کے لیے بنائی ہے، لیکن اس جنت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو تقوی شعار ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، پہلا عمل، آپس میں سلام کو پھیلاؤ،
سلام کی اشاعت کرو، سلام کو رواج دو، سلام کو رواج دو۔ سلام کیا ہے؟ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، تو السلام علیکم کہتا ہے۔ اسی سلام کی اشاعت کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ سلامتی کی دعا ہے، جس کو ہم سلام کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ السلام علیکم، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تم کو امن و امان کے ساتھ رکھے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پریشانیوں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ ورحمت اللہ، اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اور تمہارے اوپر اللہ کی برکات نازل ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں، جب تم آپس میں ملو، ایک دوسرے سے تمہاری ملاقات ہو، تو ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کا استقبال سلام کے ذریعے سے کرو۔ اس طریقے سے سلام کی اشاعت ہوگی۔ اور سلام کرنے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، سلام پہ پہل کرنے کی فضیلت اور اجر و ثواب آپ نے الگ سے بیان فرمایا۔ اسی سلام کے بارے میں ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہوتا ہے کہ ای الاسلام خیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی باتوں میں کون سی بات سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی ہے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے حصول کا باعث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تقرأ السلام وتطعم الطعام، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ یعنی اسلام کی بہترین باتوں میں سے یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ سلام کو پھیلایا جائے اور کھانا کھلایا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ کھانا کھلاؤ۔ کسے کھانا کھلانا ہے؟ اللہ کے ان بندوں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی بھوک کو مٹانے کا سامان مہیا کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی اگر اپنے دوست و احباب کو کھلاتا ہے تو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت رکھتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن پہلے نمبر پر کھانا کھانے کے مستحق وہ لوگ ہیں جو کھانے کے محتاج ہیں، جن کے گھر میں کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، جن کے لیے کھانے کا انتظام کرنے سے ہی ان کے پیٹ کی بھوک مٹے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے بنیادی طور پر پہلی ترجیح کے طور پر کھانے کا انتظام کرنا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جنت کا وعدہ کرتا ہے اس عمل کے عوض سے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا کہ وصلوا الارحام، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتے کو برقرار رکھنا، باقی رکھنا۔ اب رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، ان کو اپنانا اور اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے امور، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، ان امور سے، ان معاملات سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہ رشتہ جس کو نبھانے کی تاکید قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے،
حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس حدیث کے اندر جنت کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے، یہ رشتہ خود اللہ تبارک و تعالی کا قائم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو متعین کیا ہے، یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کی سخت تاکید اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر جہاں بہت سارے اعمال کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے معاملات میں بگاڑ اور فساد رواج پذیر ہے، وہی رشتے کے معاملے میں بھی آج مسلمانوں کی اکثریت مداہنت کا شکار ہے۔ دور کے رشتوں کو چھوڑیے، قریبی رشتوں تک سے لوگ منہ موڑتے جا رہے ہیں۔ مادہ پرستی، مال و دولت کی ہوس اس قدر لوگوں میں سرایت کر دی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ رشتوں سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں، رشتوں سے قطع تعلق کرتے جا رہے ہیں، رشتے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ رشتہ توڑنا، رشتے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کرنا شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت سزا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیان فرمائی ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو اپنے رشتوں کے تعلق سے حساس ہونا چاہیے۔ کچھ رشتے قریبی ہوتے ہیں، کچھ رشتے دور ہوتے ہیں۔ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، جو دور کے رشتے دار ہیں ان کے حقوق کم ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اپنے رشتوں کو پہچاننا چاہیے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے رشتوں کو پہچانتی تک نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں رشتے دار کے ساتھ ہمارے رشتے داری کی نوعیت کیا ہے، یہ رشتہ قریبی ہے یا دور کا رشتہ ہے، بالکل معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو رشتوں کی نہ تو اہمیت بتلاتے ہیں، نہ رشتوں کی پہچان بتلاتے ہیں۔ حالانکہ ہر ماں باپ کو، ہر والدین کو، ہر گارجین کو چاہیے کہ اپنے رشتوں، اپنے جو ہے بچوں کو، اپنے نوجوان نسل کو رشتوں کی اہمیت سے واقف کرائیں اور انہیں رشتوں کی پہچان کرائیں کہ کس شخص کے ساتھ ہمارا کون سا رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا قریبی تعلق ہے۔ جب بچوں کے ذہن و دماغ میں رشتوں کی اہمیت قائم ہوگی اور رشتوں کی پہچان بھی انہیں ہوگی تو یقیناً وہ صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ بے رخی بھی کرتے ہو، اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہو جس سے رشتے پامال ہو رہے، اس کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں جبکہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگ نیند میں ہوتے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اپنے نرم گرم بستروں پر ہوتے ہیں، تم اٹھو، کھڑے ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر بر سجود جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز پڑھو۔ رات کو اٹھنا، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن ایسا عمل ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے خاص بندوں، اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے چہتے بندوں کا طرز عمل ہے۔ راتوں کو اٹھنا، اٹھ کر کے اللہ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے پالنہار کے سامنے سر و سجود ہونا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، عباد الرحمن کے نام سے تذکرہ کیا ہے، اور ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
کہ وہ اپنی رات کو سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہوئے گزارتے، تو ان نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے، اللہ کے ان چہیتے اور مقرب بندوں میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے ہمیں بھی رات کی نماز کا، یعنی قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ ان چاروں اعمال کو اختیار کرتا ہے اور ان چاروں اعمال کو اختیار کر کے ان کے تقاضے کے مطابق ان کو نبھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل جاؤ۔ اگر تم نے یہ چاروں اعمال اختیار کر لیا، سلام کو پھیلاتے رہے، سلام کی اشاعت کرتے رہے، سلام کی اشاعت کرتے رہے، جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کرو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، گھر کا فرد ہو یا باہر کا فرد ہو، یہ مت دیکھو کہ وہ اجنبی ہے، باہر کا آدمی ہے، کہاں کا آدمی ہے، اگر مسلمان ہے تو اسے سلام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم پہچانتے ہو، جن سے جان پہچان ہے، جن سے تعلقات ہے، جن سے ملنا جلنا ہے، انہیں بھی سلام کرو، اور اگر کوئی مسلمان اجنبی ہے جس سے تمہاری جان پہچان نہیں بھی ہے، جن سے تعلقات نہیں بھی ہے، ملنا جلنا نہیں بھی ہے، اس سے بھی سلام کرو۔ اسی طرح سے تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو، ان کے پیٹ کی بھوک مٹاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرانے والے یہ چاروں اعمال ہیں۔ اگر ان اعمال کا اہتمام کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور اس جنت کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا تمہیں موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمودات کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حدیث کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ عبرت و نصیحت سے لبریز اور معلومات سے بھرپور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الماس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔